الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ حضرت فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ بات جاننا چاہتے ہو کہ درود پاک عبادتوں سے افضل ہے، دیگر عبادتوں سے افضل ہے، تو تم آیت درود پر غور کرو تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ درود پاک کس قدر افضل عمل ہے۔ اور سب سے پہلی بات جو یہ معلوم ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمیں اللہ پاک نے کرنے کا حکم دیا، اور درود پاک ایسا عمل ہے جو سب سے پہلے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا، اس کے بعد اپنے فرشتوں کو حکم دیا، اس کے بعد اپنے ایمانداروں سے فرمایا کہ تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، درود پاک پڑھنا یہ بے شمار برکتوں کا باعث ہے، پریشانیاں دکھ درد دور کرنے والے اعمال میں سے ایک ہے، اور جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اس کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ آج کے بیان کا موضوع ہے کاتب وحی، صحابی ابن صحابی، جنتی صحابی، مسلمانوں کے سب سے پہلے بادشاہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بہت بڑی شخصیت ہیں، جنتی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی، ان کی والدہ بھی صحابیہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کاتبین وحی میں سے ایک ہیں۔ کاتب وحی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اس کو سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کاتب وحی یعنی کتاب، یعنی یہاں پر کاتب وحی کا یہ مطلب ہوگا کہ جو وحی لکھتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ کرام لکھنے کا کام کیا کرتے تھے، جو ان کی باتوں کو لکھا کرتے تھے، قرآن پاک کو لکھا کرتے تھے، خطوط کو لکھا کرتے تھے، انہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ یعنی خاص طور پر جو قرآن پاک لکھا کرتے تھے انہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے، جن میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کو امیر بھی کہا جاتا ہے، سب سے پہلے امیر، سب سے پہلے بادشاہ جو ہوئے، جن کا توریت میں بھی تذکرہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائیں بھی عطا فرمائی، اللہم ہادیم مہدیم وہدی بھی، کہ اے اللہ انہیں ہدایت یافتہ بنا، ہدایت دینے والا بنا، اور انہیں ہدایت عطا فرما۔ یہ دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پانے والے ہیں۔ اور ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زبردست صحابیہ اور زوجہ نبی ہیں، اور انہیں ام المومنین سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومنوں کے ماموں کہا جاتا ہے۔ زبردست بات ہے، اور ان کی فضیلتیں تو بہت ساری ہیں، اور ان کے فضائل پر علماء نے بہت سی کتابیں لکھی۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں احادیث جو تھی وہ جمع کر کے لکھی، اور جب بھی کوئی ان سے حدیث پڑھنا چاہتا، فقہ پڑھنا چاہتا، تو وہ سب سے پہلے اسے پڑھاتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو لکھی گئی احادیث تھی۔ وہ جب تک وہ بندہ وہ کتاب نہیں پڑھ لیتا تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے کوئی بھی کتاب نہ پڑھاتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت محدثین کرام میں کتنی تھی، اور ان سے مروی احادیث کو علماء نے مستند قرار دیا۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی شخصیت ہیں، اتنی بڑی جلیل القدر ہستی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں جس میں وہ جنگ کا تذکرہ ہے جو سب سے پہلے بحری جنگ اسلام میں لڑی گئی، تو فرمایا اس کے تحت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ اس حدیث کے تحت فرمایا کہ اس حدیث سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی ہے۔ ویسے تو ہر صحابی ہی جنتی ہے، اور کل وعد اللہ الحسنہ کے تحت علماء نے باقاعدہ صحابہ کرام کے نام لکھ لکھ کر فرمایا کہ یہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی۔ کیوں؟
اس کی وجہ کیا بنی کہ ظاہر جو اعتراضات ہو رہے تھے اس کی وجہ سے یہ نام لکھنا پڑے، حالانکہ نام لکھنے کی ضرورت بھی نہ تھی کہ تمام صحابہ مراد ہیں۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن کون سا ہے؟ 22 رجب المرجب کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا، اور ان کے آخری جو لمحات تھے اس حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب مرض الموت میں تھے، یعنی جب انتقال کا وقت تھا، اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی قمیض نہ پہناؤں، یعنی وضو کے دوران، وضو کے بعد، تو انہوں نے وہ وضو کے بعد قمیض پہنی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نیل ناخن عطا فرمائے تھے اپنے۔ ارشاد فرمایا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو وہ ناخن باریک کر کے میری آنکھوں میں ڈال دیجیے گا، اور وہ قمیض بطور کفن مجھے پہنا دیجیے گا، اللہ پاک اس کی برکت سے میری مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ جنتی صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تبرکات کی برکتوں کو پانا چاہتے ہیں، اور تبرکات کی اہمیت کو بھی دیکھیں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے عرصے سے ان تبرکات کو سنبھال کر رکھا، اس قمیض کو، اس ناخن پاک کو، وہ کتنی زبردست بات ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے اس موقع پر، جنگ کے دوران ان کی وہ ٹوپی گر گئی تھی جس میں وہ بال وغیرہ لگے ہوئے تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیے تھے اور دعا دی تھی کہ تم ہر جنگ میں فتح پاؤ گے۔ تو آپ جنگ کے دوران تلواریں چل رہی ہیں اور آپ اپنی ٹوپی تلاش کر رہے ہیں۔ کسی نے عرض کی حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ تو جنگ چل رہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی معمولی ٹوپی نہیں ہے، یہ وہ ٹوپی ہے جس میں یہ موئے مبارک تھے اور جس کی برکت سے میں جنگ جیتا کرتا ہوں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی تھی کہ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی اور تم ہر جنگ میں فتح یابی پاؤ گے۔ تو یہ برکتیں ہیں تبرکات کی سر دست میں نے عرض کی کہ جنگ میں برکتیں پانے کے لیے صحابہ کرام اپنے ساتھ وہ خاص چیزیں رکھا کرتے تھے، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ انگوٹھی تھی جو ان کے پاس سے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئی، پھر حضرت عمر کے پاس آئی، پھر حضرت عثمان غنی کے پاس آئی۔ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے میرا، لیکن یہ ہے کہ تبرکات کی برکتیں پانے کے لیے جو احادیث مروی ہیں ان میں سے چند سر دست میں نے عرض کی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبرکات کی برکتیں پانا چاہتے ہیں، اور آپ نے کیا کیا، اپنے آنکھوں میں وہ باریک کر کے وہ ناخن پاک، یعنی مبارک ناخن جو پاؤں کے ناخن ہوں یا ہاتھ کے ناخن ہوں، وہ آپ نے اپنی آنکھوں میں رکھوائے کہ موت کے بعد ایسا کرنا، اور دیگر صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ اور آپ کا جنازہ بھی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور دمشق میں شام میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور والدہ کا نام ہند رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ اولین اسلام قبول کرنے والوں سے، فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، اور یہ وہ تھے جنہوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے، اور جب سب اسلام لے آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔